اطہر کاظمی صاحب، یہ ساری گفتگو جو آپ نے سنی ہے، ایک لائن جو لی جا رہی ہے خاص طور پہ ڈائریکٹلی جنرل باجوہ کے خلاف نعرے بازی کروائی گئی، اور اعظم سواتی صاحب نے ٹویٹر کے اوپر جو ٹویٹس کی اس میں گالم گلوچ کا استعمال کیا گیا. کیا پاکستان تحریک انصاف کی ایک سوچی سمجھی پالیسی کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اوبیسلی اگر اس طرح کی کوئی بھی کوشش ہو رہی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن آج ہی یہاں پہ ایک حکومتی اتحادی نے ایک ٹویٹ کی، اس کے اندر اس نے ڈائریکٹ اداروں کو کہا، یہاں تک کہہ دیا کہ نیوٹرل حوالدار کی وجہ سے مجھے ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا. یہ حکومتی اتحادی ہیں، حکومتی شخصیت ہے محسن داوڑ صاحب. اب وہ کس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ کچھ دن پہلے ہم نے یہ دیکھا منصور صاحب کے ایک تقریب کے اندر علی وزیر صاحب کی رہائی کے حوالے سے جب نعرے لگے تو آپ کے وزیر خارجہ نے کہا کہ میرے سامنے کیا احتجاج کر رہے ہو، ان کو جا کے بتاؤ جو اس کو چھوڑ سکتے ہیں. ادھر وزیر قانون بھی اس وقت کے موجود تھے. تو وہ ہمیں نظر نہیں آیا کہ کون کس کو ٹارگٹ کر رہا ہے. وہ تو یہ تو حکومت کا بیانیہ ہے نا، جو حکومت یہ بیانیہ کر دیتی ہے کہ جناب ہمارے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. محسن داوڑ صاحب جو حکومتی اتحادی ہیں وہ کہتے ہیں مجھے نیوٹرلز نے روک لیا ایئرپورٹ پہ، بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جناب جا کے آپ وہاں پہ احتجاج کریں. تو پھر اپوزیشن سے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان سے آپ کیا گلہ شکوہ کریں؟ بس دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں، پہلے کہا جاتا تھا کہ جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں بہت سارے لوگ. اب ہمیں پتا چلا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو یہاں پہ بہت کم لوگ تھے. یہاں پہ پرو نون، پرو پی ٹی آئی، پرو پیپلز پارٹی لوگ ہیں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی نہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ ایز لانگ ایز آپ کے ساتھ ہے تو آپ اس کے حق میں ہیں. اگر میاں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے جنرل باجوہ سے جواب مانگے تو وہ کوئی بین الاقوامی سازش نہیں ہے. اس کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب ان کی تقریروں کی بھی اجازت ہونی چاہیے. ہم ہائی کورٹ میں بھی چلے جاتے ہیں. اطہر صاحب ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ سوال پوچھنا کسی بھی، چاہے وہ جج ہو، جرنیل ہو، صحافی ہو، پولیٹیشین ہو، اس سے سوال پوچھنا، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، سوال پوچھا جا سکتا ہے، یہ تو کسی بھی سیاستدان کا حق ہے. لیکن ایکچولی اسے گالیاں دینا، مطلب میں نے ایکچولی جو آپ سے سوال کیا تھا وہ اسپیسیفک پی ٹی آئی کی پالیسی کے حوالے سے کیا تھا. آپ نے ٹھیک ہے اس کی حکومتی اگزامپلز بھی دی، آپ کا رائٹ ہے، لیکن کیا گالیاں دینا سوشل میڈیا کے استعمال کے اوپر اور اس کے بعد ایکسیپٹ کرنا؟ اعظم سواتی صاحب کے بارے میں یہ بھی آیا کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا، ہاں جی میں نے ٹویٹ کیا ہے، یہ سب ٹھیک ہے؟ گالیاں دینا بالکل جائز ہے اسی طرح؟ جی قطعاً جائز نہیں ہے جی، کسی کو گالی دینا جائز نہیں. آپ کو گلہ شکوہ ہے، اگر اعظم سواتی صاحب کو گلہ شکوہ ہے تو یہاں پہ عدالتیں موجود ہیں، عدالتوں میں وہ جا سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کے کپڑے اتارنا بھی جائز نہیں ہے. اگر 13 جماعتوں کی جمہوریت ہے اور وہ سینیٹرز کو راتوں کو 3 بجے گھر سے اٹھاتی ہے اور ان کو بھرانا کر کے مبینہ طور پہ تشدد کیا جاتا ہے، تو کیا وہ جائز ہے؟ وہ بڑا ایشو ہے اس وقت. کیا ایک جمہوری ملک میں ایک سینیٹر کو آدھی رات کو اٹھانا، ایک حزب اختلاف کے لیڈر کو اٹھانا، اس کے اوپر مبینہ تشدد ہونا، ایف آئی آرز آج بھی اعظم سواتی کے اوپر پتہ نہیں کس کس صوبے کے اندر درج ہو گئی ہیں، اور صحافیوں کے خلاف. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ زبان کا، اس سے آپ کسی کو مار نہیں سکتے، لیکن ہم جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں 13 جماعتوں کی حکومت، ہم آہستہ آہستہ جمہوریت کو مار رہے ہیں. تو عدم برداشت نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی اگر غلط زبان استعمال کرے وہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن طرز عمل جو اس حکومت کا ہے وہ قطعاً جمہوری طرز عمل نہیں ہے.